السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاک بزنس سے آپ کی ہوسٹ نمرہ خان۔ آج کے جو ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہیں ان کی قابلیت کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں۔ جی بالکل، انہوں نے ماشاءاللہ سے BA LLB MA اکنامکس MBA مینجمنٹ ایجوکیشن میں کافی محنت کر کے آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ بقائی میڈیکل یونیورسٹی کے اسٹار جناب اسرار احمد صاحب 1988 سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے آپ اس شعبے میں کب آئے اور آپ نے ایجوکیشن کی فیلڈ ہی کیوں چنی؟ ہاں، میں اگر یہ کہوں کہ میں حادثاتی طور پہ اس فیلڈ میں آیا تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ صحیح بات ہوگی، کیونکہ 1988 میں جب میں نے پہلی بار سول ہاسپٹل جوائن کیا تھا، پروفیسر ڈاکٹر غفار بلو جو کہ بہت ہی ماہر اور بہت ریناؤنڈ پیڈیاٹریشین ہیں اس ہمارے ملک کے، ان کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا۔ میرے بھائی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور ایک حادثے میں ان کی کلائی میں فریکچر ہوا، اور اس وقت ڈاکٹر غفار بلو کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو قابل اعتماد ہو اور جو ان کے کاموں کو دیکھ سکے۔ تو یوں میں حادثاتی طور پہ اس فیلڈ میں آیا، اور وہاں آنے کے بعد پھر اس کے بعد کسی اور فیلڈ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا۔ سر، آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کب کیا؟ میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا 1989 میں، اور 88-89 میں ڈاکٹر غفار بلو کے ساتھ۔ اس وقت میں گریجویشن کر رہا تھا، تو پھر ڈاکٹر غفار بلو کے ساتھ تقریباً 2 سال کام کرنے کے بعد ڈاکٹر در سمین اکرم جو ایک اور مشہور پیڈیاٹریشین ہیں، ان کے ساتھ میں نے تقریباً 2.5 سال کام کیا، اور اس دوران اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ میں نے اس دوران میں جو ہے وہ LLB میں ایڈمیشن لیا، سندھ مسلم لاء کالج جو پاکستان کا بڑا مشہور لاء کالج ہے، اور 1992-93 میں نے اپنا LLB جب مکمل کیا تو اس وقت میں بقائی جوائن کر چکا تھا۔ تو یہ ایوننگ کلاسز ہوتی تھی، لہٰذا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، میں یہاں یونیورسٹی آتا تھا، اور پھر اس وقت یہ کالج ہوا کرتا تھا۔ جب میں نے جوائن کیا تو بقائی میڈیکل کالج تھا یہاں پہ 1991 میں، اور اس کے بعد LLB کرنے کے بعد پھر مزید تعلیم کی طلب بڑھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ماسٹرز کیا جائے۔ ماسٹرز کیا، اس کے بعد فیلڈ میں جو میری ذمہ داریاں تھیں اس کو دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ مینجمنٹ میں بھی کچھ کیا جائے۔ پھر میں نے اس کے بعد MBA میں ایڈمیشن لیا۔ تو یہ میری جتنی بھی ایجوکیشن یہ ڈیورنگ جاب ہے۔ وہی ایگزیکٹلی میں پوچھنے والی تھی کہ آپ جاب بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی بڑھا رہے تھے۔ جی بالکل، ایسا ہی ہے۔ سر، آپ کی ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے؟ میں نے اپنی جو میٹریکولیشن ہے میرا، وہ PF بیس مسرور جو ہے ہمارا، وہاں سے میں نے کیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے انٹرمیڈیٹ SM سائنس کالج سے کیا۔ پھر میں نے اپنی فیلڈ چینج کی، میں آرٹس میں آیا، میں نے آپ کا جو اسلامیہ کالج ہے یہاں سے میں نے BA کیا، اور پھر اس کے بعد MA اکنامکس میں نے کراچی یونیورسٹی سے کیا، اور MBA مینجمنٹ میں نے امریکن یونیورسٹی لندن سے کیا ہے۔ سر، اس مقام پر آنے کے دوران آپ نے کن کن چیلنجز کو فیس کیا، یہ ہماری ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیے، چیلنجز کے بغیر تو جو زندگی ہے وہ پھر زندگی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ چیلنجز انجوائے کرتا ہوں، اور اس بات کے جو گواہ ہیں وہ اس یونیورسٹی میں بھی موجود ہیں کہ جب بھی کوئی کام، کوئی بہت بھاری ذمہ داری مجھے دی گئی تو میں نے کوشش کیا کہ اس کو خوش اسلوبی سے پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی رہا، اور یہی وجہ ہے کہ جو آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ تو چیلنجز تو بہت آئے، اور ان چیلنجز کا سامنا بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور پھر لوگوں کی دعاؤں کی بدولت جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ سر، پاکستان میں سر تعلیمی نظام کافی زوال کی طرف جا رہا ہے، جی، اور کووڈ کے بعد یا کووڈ کے دوران تو یہ چیزیں اور بہت زیادہ نگیٹیوٹی میں گئی ہیں، تو اس حساب سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، کووڈ میں جہاں چیزیں نگیٹیوٹی کی طرف گئیں، وہاں بقائی میڈیکل یونیورسٹی نے بہت نمایاں کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کے میدان میں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جی ہاں، ہم نے اس سچویشن کو بالکل بھی کہنا چاہیے نگیٹو نہیں لیا، بلکہ ہم نے اپنی جو استعداد تھی ایجوکیشن کی اس کو بڑھانے کے لیے ہم گئے آن لائن ایجوکیشن کی طرف۔ آن لائن ایجوکیشن میں ہمیں جو چیلنجز تھے وہ ایک تو ہمارے ظاہر انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، اس کے علاوہ لوگوں کی اویئرنیس، اور اس اویئرنیس میں صرف اسٹوڈنٹ ہی نہیں بلکہ فیکلٹی بھی شامل تھی، کیونکہ فیکلٹی بھی ٹرینڈ نہیں تھی کہ وہ آن لائن ٹیچنگ اس نے کس طرح سے کرنی ہے۔ تو ہم اس معاملے میں خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اسٹرینتھننگ قسم کا جو ہے وہ
ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن موجود ہے، اور اس وقت ہمارے پاس شاید اگر میں مبالغہ رائے نہیں کر رہا تو پاکستان میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بہترین میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس 4 اس میں ماسٹرز ہیں، ماسٹرز ان ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن، اور 2 پی ایچ ڈیز ہیں۔ تو اتنے اچھے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے پھر کورس ڈیزائن کیا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے فار دی ٹریننگ آف فیکلٹی، اور اس کو ہم نے اپنی فیکلٹی کو آفر کیا، تمام فیکلٹی کو ہم نے ٹرین کیا، اور ٹرین کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ سیشن رکھے، ان کے لیے ڈیمو بنا کے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرے تاکہ وہ ان ڈیموز کو دیکھیں کہ کس طرح سے آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو اپنا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس دوران میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک جو ہے وہ ڈرائیو لانچ کی تھی، جس میں انہوں نے یونیورسٹیز سے پوچھا تھا کہ وہ آن لائن ایجوکیشن میں کتنے تیار ہیں، آن لائن ریڈینس کے نام سے انہوں نے یہ شروع کیا تھا۔ تو جو ہم نے جب اپنا ڈیٹا ایچ ای سی کو سبمٹ کرایا تھا تو ہم ٹاپ 10 میں شامل تھے پاکستانی یونیورسٹیز میں۔ تو ہمارے پاس آن لائن ایجوکیشن چلتی رہی، اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کووڈ میں تھوڑی سی بہتری آئی تو ہم ہائبرڈ کی طرف گئے۔ ہائبرڈ میں یہ تھا کہ کچھ فیس ٹو فیس ٹیچنگ ہوتی تھی اور کچھ ٹیچنگ جو ہے وہ آن لائن ہو رہی تھی۔ تو ہم نے اس کو بڑا اچھا مینیج کیا، اور اس دوران میں یونیورسٹیز نے بہت سی ایسی پالیسیز ڈیولپ کریں کہ جن پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ایجوکیشن اپنے اسٹوڈنٹس کو دینے میں، ان کا کریکولم کمپلیٹ کرنے میں، ان کی جو ہے وہ ٹائملی ایگزام لینے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور الحمدللہ ہمارا سیشن 1 مہینے بھی پیچھے کی طرف نہیں گیا۔ ہماری ایجوکیشن زوال کی طرف جا رہی ہے، حکومت بھی اپنی پالیٹکس میں لگی ہوئی ہے، تو سر اس وجہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کس کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو پریشانی ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو یونیورسٹی کی آواز نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہوتا یہ کہ شاید میں کوئی ایسی بات کہوں کہ جس سے کوئی لوگوں کو اختلاف ہو یا کسی ریگولیٹری باڈی کو اختلاف ہو، تو یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں چونکہ بہت عرصے سے اس فیلڈ میں ہوں تو میں ان چیزوں پہ میری بہت گہری نظر ہے۔ دیکھیں جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی اور ایجوکیشن کو پروونسز کے حوالے کیا گیا ہے، اس وقت سے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ زوال کا شکار ہوئی ہے، چونکہ بے شمار ریگولیٹری باڈیز بن گئیں، پروونشل لیول پہ الگ، فیڈرل لیول پہ الگ، اور اسٹوڈنٹ ایک مکمل طور پہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اس کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں، دوسری ریگولیٹری باڈی کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں، اداروں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ کن کن ریگولیٹری باڈیز کی ریکوائرمنٹ کو کس طرح سے پورا کریں، اسٹوڈنٹ یہ پریشان ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو میک اپ کر کے اپنی ایجوکیشن آگے بڑھائے۔ تو میں بالکل اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ایجوکیشن زوال کا شکار ہے، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ٹیچر کی کیا اسٹینڈنگ ہے، ٹیچر کی اسٹینڈنگ ایک زمانے میں ٹیچر کو اتنا بڑا درجہ دیا جاتا تھا کہ ٹیچر باپ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا، لیکن آج ٹیچر کو جو ہے وہ بالکل بھی کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کو نہیں گردانتا، اور ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو صرف پڑھانے کی حد تک جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتا ہے کہ وہ کلاس روم میں گیا، اس نے اپنا لیکچر دیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تعلیم موجود ہے، تربیت موجود نہیں ہے۔ جب تک تربیت اور تعلیم ایک ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک تعلیم زوال کا شکار رہے گی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ٹالرنس کتنی کم ہو گئی ہے، ذرا سی بات پہ لوگ ایک دوسرے سے ہائپر ہو جاتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایکسیپٹنس نہیں ہے ایک دوسرے کے آئیڈیاز کی۔ اگر آج آپ کوئی بات کہیں گی 4 لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور بڑا ایگریسولی کھڑے ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ دلیل سے ثابت کریں کہ وہ درست ہیں، وہ آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر لیول تک چلے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں معاشرے میں جب تک پریویل کرتی رہیں گی نا، اس وقت تک نہ تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، نہ ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر اگر آپ تعلیمی نظام کے سلیبس کی طرف جائیے، اس کا جائزہ لیجئے، کتنے ایسے سلیبس ہیں جو پچھلے 30 یا 40 سال میں ریوائز ہوئے ہیں۔ میں آج اپنے بچوں کو پڑھانے بیٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی کتابوں میں وہی چیپٹرز ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں پڑھے تھے۔ ناظرین آپ یقین کریں کہ
مجھے حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ یہ چیز آج تک وہی پرزنر آف زینڈا پڑھائی جا رہی ہے انٹرمیڈیٹ میں. ٹھیک ہے, آپ اس کی وہ دیکھیے, اگر انگلش کی بک اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ ویسے کی ویسے ہی ہے, اردو کی بک اٹھا لیجئے وہ ویسے کی ویسے ہی ہے. ہم آج تک اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی میں کیا پڑھا رہے ہیں کہ ماؤس کیسے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, کی بورڈ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. تو یہ تو اب دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے اور ہم ابھی تک بیسکس میں الجھے ہوئے ہیں. تو جب تک ہمارا کریکولم پراپر ریوائز نہیں ہوگا, ہماری یونیورسٹیز, ہماری جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ اس کو ریئلائز نہیں کریں گی کہ کریکولم کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ وہ موجودہ دنیا کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو تعلیم تو ڈیفینیٹلی پھر نیچے کی طرف جائے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. ہمارے ایجوکیشن لیول کو بڑھانے کے لیے حکومت کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے آپ کی؟ دیکھیں, ایجوکیشن لیول کو بڑھانے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو جو یونیورسٹیز ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, بلکہ آپ اگر بیسکس سے اسٹارٹ کریں تو جو اسکولز ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں ان کی پراپر ٹریننگ کا اگر آپ دیکھیں تو کوئی انتظام نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی بی ایڈ کر لیا, ایم ایڈ کر لیا تو وہ ٹیچر کے لیے ایلیجیبل ہو گیا. صرف ایجوکیشن حاصل کر لینے سے کوئی ٹیچر نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے, آج میں بھی, ٹھیک ہے, میرے پاس بھی تعلیم ہے, تو کیا میں ایک اچھا ٹیچر بھی ثابت ہو سکتا ہوں؟ یہ ضروری نہیں ہے. تو ٹیچرس کے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے. ٹیچرس کو اگر پراپر ٹریننگ دی جائے, ان کو پراپر بینیفٹس دیے جائیں, جو ٹیچر کا مقام ہے وہ اس کو دیا جائے, تو ٹیچر پھر اپنی پوری توانائی کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پھر فیسیلیٹیٹ کرے گا, انہیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. ماحول اسکولوں کا بہتر بنایا جائے, کالجز کا ماحول بہتر بنایا جائے. اور اس کے علاوہ جو میں نے بات کی کریکولم کی, یہ بہت ضروری ہے کہ کریکولم کو بہت ہی ایگریسولی ریویو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اس وقت ہم دنیا سے کتنا پیچھے ہیں. جب تک ہم دنیا کے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایک دم برابر آ سکتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو فوراً فل نہیں کیا جا سکتا, لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے نا. تو یہ ریفارمز جب تک نہیں ہوں گے, تعلیم کو اہمیت نہیں دی جائے گی. آپ بجٹ بھی دیکھ لیجئے, ہمارے بجٹ میں کتنا فیصد ہمارے بجٹ کا تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے. تو جب یہ وہ بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو میرے جیسا آدمی کیا بتائے گا, یہ وہ چیزیں جو ہر عام آدمی بھی جو ریئلائز کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ چیزوں پہ کام نہیں ہو رہا تو پھر ریفارمز تو نہیں آ سکیں گے. سر, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, اسٹوڈنٹس کے لیے تو میرا یہی پیغام ہوگا کہ وہ قائد اعظم کا جو فرمان ہے نا کہ آپ بحیثیت اسٹوڈنٹ, آپ کو اپنی پوری توجہ اپنی تعلیم پہ دینی ہے. پولیٹکس بالکل ہونی چاہیے, پولیٹکس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن پولیٹکس ایجوکیشن کو قربان کر کے, ایجوکیشن کو سیکریفائی کر کے اگر آپ پولیٹکس میں جا رہے ہیں تو وہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. پہلے آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, اپنی تعلیم کو مکمل کریں. اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں. ہر حد سے میری مراد یہ ہے کہ آپ جو دیگر آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ اس کو سیکریفائی کریں. ابھی اس وقت یہ موبائل فون ہے, یہ جب سے یہ موبائل فون وجود میں آیا ہے اسٹوڈنٹس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں اور وہ تمام تر ان کا دھیان سوشل میڈیا کی طرف ہے, کتابوں کی طرف دھیان بہت کم ہے. آپ لائبریریز میں چلی جائیے, لائبریریز میں آپ کو پڑھنے والے نظر نہیں آئیں گے, اسٹوڈنٹ لائبریری کا رخ نہیں کر رہا. تو جب تک وہ علم کی پیاس اسٹوڈنٹ کے اندر نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک کہ اسٹوڈنٹ آگے نہیں بڑھ سکے گا. وہ صرف کتابیں پڑھ لے گا, ڈگری لے لے گا, لیکن اس کا جو اور سے اور کا جو انسان میں ہوتا ہے نا وہ چیز, جی ہاں, جستجو ختم ہو گئی ہے اسٹوڈنٹ کے اندر. جستجو کر کے آپ لوگ ماشاءاللہ اس مقام پر پہنچے ہیں, وہ چیز جستجو یوں ختم ہو گئی ہے کہ صرف اور صرف تعلیم کا مطلب کیا رہ گیا ہے کہ میرا یہ سلیبس ہے, یہ میرا کریکولم ہے, مجھے اس کو مکمل کرنا ہے, مجھے اس میں A1 لینا ہے, A گریڈ لینا ہے, جو بھی لینا ہے. گریڈنگ سسٹم میں پھنس گئے ہیں جا کے. ٹھیک ہے, وہ چیز تو ختم ہو گئی ہے کہ قابلیت کیا ہے, بھئی آپ کا گریڈ کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ A1 گریڈ, اگر آپ اس پہ کبھی ریسرچ کیجئے گا, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو معاشرے میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں نا وہ میڈیوکرز تھے. جو ٹاپ لیول پہ جنہوں نے ایجوکیشن میں کامیابی حاصل کی وہ جب فیلڈ میں گئے تو انہیں وہ کامیابی نہیں ملی جو کہ میڈیوکرز کو ملی ہے. یہ آپ کبھی اس پہ ریسرچ کیجئے گا, میں نے اس پہ ریسرچ پڑھی ہے اور ایک نہیں کئی ریسرچ پڑھی ہیں. تو یہ چیز ہے جو میں اپنے بچوں کو بھی میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے. میرے بچے جب آتے ہیں اور مجھے اپنے رزلٹ کے بارے میں بتاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹا گریڈ کی دوڑ میں کبھی شامل نہیں ہونا. ہاں, میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنی کلاس, اپنے اسکول میں ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں رہیں,
مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ آپ فرسٹ ڈویژن لا رہے ہیں یا آپ فرسٹ پوزیشن لا رہے ہیں، نہ لائیں آپ فرسٹ پوزیشن، لیکن آپ کو ٹاپ 10 میں رہنا ہے اور آپ کو اپنی ایجوکیشن اس طرح سے مکمل کرنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کو غیر ضروری برڈن نہ کریں، بچوں کو برڈن کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ آپ کا گریڈ اچھا نہیں آیا، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ بچہ کس فیلڈ میں جو ہے وہ اس کی رجحان کس طرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ زبردستی بچوں کو ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے، زبردستی انجینئر بنایا جا رہا ہے، یہاں پہ ہماری حکومت کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے پاس کیا آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ پاکستان کو اس وقت کتنے ڈاکٹرز، کتنے انجینئرز، کتنے لائرز، کتنے بزنس ایڈمنسٹریٹرز، کتنے آئی ٹی ایکسپرٹس کی ضرورت ہے؟ کیا ایسا کوئی ڈیٹا کبھی یونیورسٹیز سے شیئر کیا گیا ہے؟ دیکھیں جب یہ ڈیٹا شیئر ہوگا تو یونیورسٹیز پھر اپنا لائحہ عمل طے کریں گی کہ ان کو کون سے پروگرامز آفر کرنے ہیں، کون سے پروگرام ہیں جہاں اس ملک کو مین پاور کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ بس یونیورسٹیز نے آج سے 25، 50، 30 سال پہلے جو پروگرام شروع کرے وہ آج بھی وہی پروگرام لے کے چل رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج بھی وہی MBBS، BDS، فارمیسی، DPT، ہر آدمی اسی دور میں لگا ہوا ہے نا۔ اب یہ کون سا دور ہے، اس وقت کس ایجوکیشن کی ملک کو زیادہ ضرورت ہے، ایسا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، اور اگر اویلیبل ہے تو وہ کبھی شیئر نہیں کیا جاتا۔ جی سر، تھینک یو سو مچ سر، ماشاءاللہ سے آپ سے اتنی نالج ملی ہے اتنے مختصر ٹائم میں، بٹ ماشاءاللہ بہت آپ نے نالج دی، بٹ آپ نے اپنا ٹائم بھی دیا، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ سر۔ ہمارے چینل کے لیے کوئی چھوٹا سا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں چینل کے لیے پیغام یہ ہے، ہاں چینل کے لیے تو میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا، آپ کے نہیں بلکہ تمام چینلز کے لیے دینا چاہوں گا، کوشش کریں، سچ بولیں، سچ لکھیں۔ آپ لوگوں کی طرف پوری قوم کی نگاہیں ہوتی ہیں، اگر آپ لوگ ملک اور قوم کو، عوام کو صحیح رہنمائی فراہم نہیں کریں گے، اس وقت انتہائی اسٹرانگ ہے سوشل میڈیا، اگر سوشل میڈیا اپنا رول پراپر پلے کرتا ہے تو ہمارے ملک، ہماری عوام کو بہت زیادہ اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر سوشل میڈیا مس گائیڈ کرے گا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ بقائی میڈیکل یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ میں اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے؟ جی دیکھیے ہمارے جو فاؤنڈر تھے اس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فرید الدین بقائی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا ویژن ہی یہی تھا کہ یونیورسٹی کی جو شان ہے، جو پرائیڈ ہے یونیورسٹی کا، وہ پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن ہے، کیونکہ یونیورسٹی اگر بننے کے بعد صرف انڈر گریجویٹ لیول پہ ڈگریز ایوارڈ کرتی رہے تو پھر ایک ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ اور ایک یونیورسٹی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 1996 میں یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی ہے، اور 1998 میں ہم نے اپنا پہلا پوسٹ گریجویٹ میں جو ہے وہ ایڈمیشن ایوارڈ دیا تھا۔ اس وقت سے اب تک جو ہے وہ ہم تقریباً جو ہے مور دین 50 PhDs آفر کر چکے ہیں، ڈگری ایوارڈ کر چکے ہیں PhD کی، اور تقریباً 160 کے قریب ہمارے MPhil اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈگری لے کے یہاں سے جا چکے ہیں۔ یہ سارے ریسرچ بیسڈ پروگرام ہیں، کیونکہ اس وقت PhD اور MPhil میں ایک ٹرینڈ یہ بھی آیا ہوا ہے، خاص طور سے MPhil پروگرام میں، کہ کورس بیسڈ MPhil ہو رہا ہے، کورس بیسڈ MPhil ہو رہا ہے جس کے اندر ریسرچ کو شامل نہیں کیا جاتا، لیکن ہم اس کو بہت سختی سے ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہماری یونیورسٹی میں MPhil لیول پر بھی باقاعدہ ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، سیناپسس ہوتا ہے جس کے اوپر باقاعدہ تھیسس تیار ہوتی ہے، اس کا ڈیفینس ہوتا ہے۔ تو ہمارا اسٹوڈنٹ جب یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتا ہے تو وہ ریسرچ کے معاملے میں بہت کچھ جانتا ہے، اس کی پبلیکیشنز انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش ہوتی ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمارے پاس تقریباً 400 پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں ہمارے PhD پروگرامز ہیں جو کہ میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے اندر بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو PhD آفر کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس ڈینٹل سائنسز، بیسک میڈیکل سائنسز، فارماسیوٹیکل سائنسز، ان تینوں فیکلٹیز میں ہم PhD اور MPhil آفر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کلینکل پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہیں جس میں MD پروگرامز ہیں، انٹرنل میڈیسن میں ہیں، پیڈیاٹرکس میں ہیں، MS پروگرام ہے جنرل سرجری میں، آپتھلمالوجی میں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا یونیک پروگرام ہے MS ان ٹرانسفیوژن میڈیسن، جو یہ بہت کم یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں، یہ 2 ایئرس پروگرام ہے۔ تو یہ وہ فگرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی کی جو ہے وہ لیول کو شو کرتی ہیں کہ وہ یونیورسٹی اپنی فیلڈ میں کتنا کام کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہمارے پاس میڈیکل کالج ہے، ڈینٹل کالج ہے، فارماسیوٹیکل سائنسز کا انسٹیٹیوٹ ہے، نرسنگ کالج ہے، ہمارے پاس فزیو تھراپی کا انسٹیٹیوٹ ہے،
ہمارے پاس میڈیکل ٹیکنالوجی کا انسٹیٹیوٹ ہے، اب ہم IT میں ہم کروا رہے ہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہم کروا رہے ہیں، تو ہم انڈر گریجویٹ لے کے چلتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اپنی نمایاں جو ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ اس ملک کو انڈر گریجویٹ کے ساتھ ساتھ ریسرچرز کی بھی ضرورت ہے، تو ہم نے یہ پروگرام لانچ کرے اور الحمدللہ ہمارے یہ تمام پروگرام جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکگنائز ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہم نے آپ کی ملاقات کروائی بقائی میڈیکل یونیورسٹی کے رجسٹرار جناب اسرار احمد خان صاحب سے، اور انہوں نے ہمیں ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے اتنی نالج دی اور ماشاءاللہ اپنا پیغام بھی دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہماری ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.